إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے نہایت ہی عاجزی، انکساری اور انابت اللہ کے جذبے کے ساتھ ہم اس رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے کہ عید الاضحیٰ کی شکل میں ہم سب کو مسرتوں اور شادمانیوں کا ایک اور تحفہ نصیب کیا اور عطا کیا. دعا ہے کہ رب العالمین اس عید کو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے ایمان و عمل اور خلوص و محبت کا پیغام ثابت فرمائے. اللہم آمین. حضرات، میں نے خطبہ عید الاضحیٰ کے لیے سورۃ النحل کی چند آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امام تھے، قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، حنیفہ، مخلص و موحد تھے، ولم یک من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کا انتخاب کر کے انہیں صراط مستقیم پر چلنے اور استقامت کی توفیق عطا کی. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی جانب وحی کی اے پیغمبر کہ اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے جو کہ حنیف تھے، مخلص اور موحد مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اور ان کی شخصیت بڑی خصوصیتوں کی مالک تھی. سب سے پہلی خصوصیت تو یہی کہ دنیا کی تمام بڑی قومیں نسبت ابراہیمی پہ فخر محسوس کیا کرتی تھی اور دنیا کی ہر بڑی قوم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتی تھی. یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ مشرک رہتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی ابراہیم
ابراہیم مشرکین میں سے تھے، لہذا ابراہیمی نسبت کے حقدار صحیح معنوں میں کون ہے اور ابراہیمی نسبت کے حقیقی معنوں میں دعوے دار کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. کہا کہ ابراہیمی نسبت کے حقیقی معنوں میں حقدار کوئی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ امتی جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یہ ابراہیمی نسبت کی حقیقی دعوے دار ہے. حضرات، ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قرآن مجید پیارے نبی سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے تمام پیغمبروں کو اجمالی طور پر، مجموعی طور پر نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہے اور اجمالی طور پہ یہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں ان پیغمبروں کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. لیکن یہ خصوصیت صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ پیارے نبی سے پہلے گزرے پیغمبروں میں کسی ایک پیغمبر کا نام لے کے قرآن اگر کہتا ہے ان کی روش میں چلو، ان کے طریقے کو اپناؤ، انہیں اسوہ بناؤ، کسی ایک پیغمبر کا نام لے کر جو پیارے نبی سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبر ہیں تو یہ اعزاز صرف اور صرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں خود پیارے نبی سے مخاطب ہو کر اور امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کی دعوت دی، فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور امت سے مخاطب ہو کے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. حضرات، یہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کیا ہے جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ ملت ابراہیمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا کر شرک سے بغاوت کا اعلان کرنا ملت ابراہیمی ہے. آسمان سے جب بھی ندائے اسلم آئے اس ندا کا جواب دیتے ہوئے اسلمت لرب العالمین کا اقرار اور اعتراف کرنا ملت ابراہیمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر ساری محبتوں کو قربان کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے. رضائے الہی کی جستجو میں ہر ارمان کو قربان کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے، اور اللہ کو پانے کی راہ میں ہر چیز کو کھونا یہ ملت ابراہیمی ہے. دین کی خاطر اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے اقارب، اپنے رشتہ دار سب کی محبتوں کو قربان کر کے انی مہاجر الی ربی کہتے ہوئے آزاد فضاؤں میں جا کے رب کی بندگی کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا یہ ملت ابراہیمی ہے، اور اپنے اولاد کے دینی مستقبل کی فکر لے کر ہمیشہ تڑپتے رہنا یہ ملت ابراہیمی ہے. زندگی میں جو بھی امتحان آئے، جو بھی آزمائش آئے، ہر امتحان اور آزمائش کو کامیابی سے گزارنا یہ ملت ابراہیمی ہے. اور زندگی کے سفر میں مقصد کے راستے میں اگر آگ کا دریا بھی آ جائے بے قدر اس میں کود پڑنا یہ ملت ابراہیمی ہے. اور اگر زندگی میں کبھی خوف کے مواقع آئے، دہشت کے مواقع آئے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل کا اعلان کر کے بے خوف ہو جانا یہ ملت ابراہیمی ہے. اور وقت کے ہر نمرود کے آگے چیلنج بن کر کھڑے ہو جانا یہ ملت ابراہیمی ہے. شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہے غارت کرے باطل بھی تو. حضرات، آج اسوہ ابراہیمی ہم سے سوال کرتا ہے، اسوہ ابراہیمی ہم سے پوچھتا ہے ہم نے رب کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. دنیا کے لیے جتنا ہم تھکتے ہیں کیا آخرت کے لیے بھی اس طرح تھکنا ہم نے سیکھا ہے؟ 60-70 سالہ زندگی کے لیے جتنی مشقتیں ہم برداشت کرتے ہیں کیا ہم نے آخرت کی ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی کے لیے کبھی ایسی مشقتوں کا سامنا کیا ہے؟ دنیا کے جتنے جتن ہم نے کیے ہیں کیا آخرت کے لیے ویسے جتن ہم نے کیے ہیں؟ دنیا کے لیے جتنے منصوبے ہم نے بنائے ہیں کیا آخرت کے لیے بھی ہمارے پاس ایسی کوئی منصوبہ بندی ہے؟
دنیا کے لیے جتنے ہم سنجیدہ ہیں کہ آخرت کے لیے بھی ہم اتنے سنجیدہ ہیں؟ جینے کے جتنے سامان ہم نے کیے ہیں کیا مرنے کے سامان بھی ہم نے کر رکھے ہیں؟ قرآن جواب دیتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات، بیشتر افراد کا طرز زندگی ایسا ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات نفی میں آئیں گے۔ ہمارا جینے کا انداز ایسا ہے، ہمارا بسنے کا انداز ایسا ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، تم جلد ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کو بھول بیٹھتے ہو، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ حضرات، اسلامی تاریخ ایسے ارباب عظیمت کے واقعات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے زندگی میں تن من دھن کی قربانی دی اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جگہ بنا لی اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بن گئے۔ اور ان ارباب عظیمت میں ایک نمایاں نام امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں انہیں بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ علماء سو حکومت وقت پہ غالب آ چکے تھے۔ خلیفہ وقت مامون الرشید اسلام میں نئے نئے عقائد، نئے افکار اور نئے نظریات کو جنم دے رہا تھا۔ ضروری تھا کہ علماء اس فتنے کے آگے کھڑے ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹ گئے۔ مامون اپنی طاقت کے بل پر اپنے غلط عقائد کو منوا رہا تھا، کوئی مامون کی طاقت کے آگے ٹک نہ سکا۔ ایک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے جو مامون کے آگے ڈٹ گئے۔ مامون نے دیکھا کہ جب تک احمد بن حنبل کو میں قائل نہیں کرواؤں گا امت سے یہ مسئلہ منوانا ممکن نہیں۔ فتنہ خلق قرآن میری مراد ہے۔ فتنہ خلق قرآن میں جب مامون نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منوانا چاہا، مان جاؤ کہ قرآن مخلوق ہے، جو کہ انتہائی غلط عقیدہ تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹ گئے۔ مامون نے طاقت استعمال کی، مامون نے قوت استعمال کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیٹھ پہ وہ کوڑے برسائے گئے کہ خود جلاد نے بعد میں بیان دیا کہ اللہ کی قسم میں نے احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ وہ کوڑے برسائے ہیں کہ کسی ہاتھی کی پیٹھ پہ بھی برسائے جاتے تو ہاتھی بھی چیخ پڑتا تھا۔ حضرات، آزمائش ختم ہوئی۔ حکومت وقت اپنی طاقت کے بل پہ امام احمد کو جھکا نہ سکی۔ امام احمد کے حوصلے نے، ان کے صبر نے حکومت وقت کو شکست دی۔ امام احمد کے فرزند حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ والد محترم امام احمد زندگی کے آخری ایام میں ایک دعا دیتے تھے، کہتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ کی رحمت ہو ابو الہیثم پر، اللہ کی رحمت ہو ابو الہیثم پر۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا ابا جان یہ کون خوش نصیب ابو الہیثم ہے جو آپ کی زبانی اتنی دعائیں لے رہا ہے؟ ابا جان نے کہا بیٹا وہ ایک جانا مانا ڈاکو تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا کہ وہ ڈاکو تھا میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈاکو اور میرے والد اس کے حق میں دعا دے رہے۔ میں نے کہا ابا جان کیوں دعا دے رہے ہیں آپ، کیوں سے اتنا یاد کر رہے ہیں آپ؟ امام احمد نے کہا بیٹے تھا تو وہ ڈاکو لیکن زندگی کا بڑا سبق وہ مجھے دے گیا۔ کہا جب مجھے مامون کی پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی، راستے میں اس کا سامنا ہوا۔ ابو الہیثم نے کہا احمد پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وقت کا جانا منا ڈاکو ابو الہیثم ہوں۔ احمد سنو، میں نے چوری کی، پکڑا گیا، سزا دی گئی، چھوڑ دیا گیا، پھر چوری کی، پکڑا گیا، سزا دی گئی، چھوڑ دیا گیا، پھر چوری کی، پکڑا گیا، سزا دی گئی، چھوڑ دیا گیا۔ احمد ابھی تک میں نے چوری نہیں چھوڑی ہے۔ کہنا یہ ہے احمد کہ شیطان کے راستے میں نے ایسی ثابت قدمی دکھائی ہے، تم اللہ کے راستے میں ہو، کہیں ہمت نہ ہار جانا۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مامون کے جلاد مجھ پہ کوڑے برساتے تھے میرا حوصلہ جواب دے جاتا تھا، میری ہمت جواب دے جاتی تھی، فوراً ابو الہیثم کا وہ جملہ مجھے یاد آتا جس نے کہا تھا کہ احمد شیطان کے راستے میں نے یہ ثابت قدمی دکھائی، تم اللہ کے راستے میں وہ کہیں ہمت نہ ہار جانا۔ امام احمد فرماتے ہیں جب میرا حوصلہ جواب دے جاتا اس کا یہ جملہ مجھے یاد آ جاتا اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا کہ اے احمد دکھ ہے تیری بندگی پر، افسوس ہے تیری بندگی پر، اگر اللہ کے لیے تو اتنی ثابت قدمی نہ دکھا سکے جتنی ثابت قدمی ایک چور اور ڈاکو دنیا کے لیے دکھا سکتا ہے۔ حضرات آج اس کردار کی ضرورت ہے، آج ان ارباب عظیمت کی سیرتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آج ان ارباب عظیمت کی حیات طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے حق میں حالات کس قدر ناگفتگو ہو چکے ہیں اور مسلمان تاریخ کے کس نازک دور سے گزر رہے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ وقت کا آذر پھر سر اٹھا چکا ہے، وقت کا آذر پھر سر اٹھا چکا ہے اور نعرے نمرود پھر بھڑکائی جانے لگی ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آج ضرورت ہے اس ابراہیمی کردار کی، آج ضرورت ہے اس خلیلی کردار کی جس نے ہمیشہ اور ہر دور اور ہر زمانے میں حکومتوں کو شکست دی ہے۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرات ہم نے اس ملک میں سارے سہارے آزما لیے، جن کو ہم سہارا سمجھتے تھے سارے سہارے آزما لیے، اور آج حالات نے ہمیں کس رخ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں ہم یہ اقرار اور اعتراف کرنے پہ مجبور ہیں کہ جن کو سہارا سمجھتے تھے وہ کبھی ہمارے حق میں سہارا ثابت نہ ہوئے، سارے سہارے جھوٹے نکلے۔ یاد رکھو ایک ہی سہارا ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا سہارا ہے۔ دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کے ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے ففروا الی اللہ، حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو واحد راستہ یہ ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ ومن یسلم وجهه الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ حضرات قوموں کی زندگی میں ایسے مشکل حالات آتے ہیں۔ قوم بنو اسرائیل کا نمونہ قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ قوم بنو اسرائیل تاریخ کے بدترین ظلم سے گزاری گئی جب فرعون وقت ماؤں کی گود سے بچوں کو چھین کر ماؤں کے سامنے ذبح کرتا تھا، اور ایسے نازک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نصیحت اپنی قوم کو کی وہی نصیحت آج کے حالات میں قرآن ہم سب کو کرتا ہے۔ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ فرعون کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، اے میری قوم کے لوگوں، فرعون کے ہر ظلم کا مقابلہ اللہ سے مدد حاصل کر کے کرو، صبر کے ذریعے سے کرو۔ زمین انسانوں کی نہیں، زمین کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، باطل اور باطل پرست کچھ لیں گے لیکن انجام کار ہمیشہ متقیوں کے حق میں۔ اور ابن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دعا سکھائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ بنو اسرائیل کو یہ دعا سکھائی گئی، اے اللہ ظالموں کے لیے ہمیں مشق ستم نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ظالموں کے قبضے سے، قبضے ظلم سے ہمیں نجات دے۔ اور خود موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اس فرعون کے حق میں بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اور اسی بد دعا نے، بنو اسرائیل کی دعاؤں نے، بنو اسرائیل کے صبر نے اور بنو اسرائیل کی بندگی نے فرعون کا بیڑا غرق کیا۔ اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے اللہ کا قانون ہے
کہ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ حضرات آخری بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جسے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے الحمدللہ ہم سب عید کی خوشیاں منانے جا رہے ہیں، قربانی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ چند باتوں کا لحاظ رکھیں۔ سب سے پہلی بات اخلاص، اپنی قربانی کو ریاکاری کا ذریعہ نہ بنائیں، دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ریاکاری ہماری عبادتوں کو گناہوں میں بدلتی ہے، تو لہذا اپنی قربانی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا پانے کے لیے اس کی رضا کی جستجو لیے ہوئے قربانی کرو۔ دوسری بات، جانور کے بھی جذبات ہوتے ہیں، حیوان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، جذبات کا لحاظ رکھو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جانوروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کے جذبات کی بھی قابل لحاظ رکھو۔ اور تیسری بات، پاکی صفائی۔ آج پولیس کمشنر کی جانب سے بھی تعلیم آئی ہے تمام عیدگاہوں میں کہ خاص طور پر پہلے سے، ویسے تو ہر سال ہم یہ بات آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ملک کی حالات کے تناظر میں بھائیوں، قربانی کرتے ہوئے جانور کو گلیوں میں ذبح کرنا، سڑکوں میں ذبح کرنا، گندگی گلیوں میں ڈال دینا، سڑکوں پہ ڈال دینا کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اس سے اسلام کی بدنامی ہے۔ ہماری عیدوں کی خصوصیت یہ ہے، ہماری عیدوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اور نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ شریعت کی پیروی نہ کر کے ہم تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ بی بی ایم پی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پورے محلوں میں گاڑیاں آئیں گی، جو بھی غلاظت ہے، کچرا ہے، وہ اس میں ڈالیں اور ادھر ادھر ہرگز نہ ڈالیں۔ آخری بات حضرات کہ قربانی عید الاضحیٰ، ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ قربانی کا گوشت اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، اپنے غریبوں میں، اڑوس پڑوس میں بانٹتے ہیں، وہیں غیر مسلمین کو بھی فراموش نہ کیجیے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے۔ آپ غیر مسلم اگر وہ گوشت کھاتا ہو، گوشت کھانے والا ہو، اس کو قربانی کے گوشت کا ہدیہ کیجیے اور انہیں بتائیے، سمجھائیے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ آپ ہدیہ دیں گے گوشت کا، وہیں سے اسلام کی تبلیغ کی راہیں کھلیں گی۔ اسلام کے موضوع پر آپ اسے بات کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم امت مسلمہ ملک میں، ملک سے باہر ہر جگہ پریشان حال ہے، اپنی قدرت سے اس امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دشمنان اسلام، مسلمانوں کے دشمن جو سازشیں عالمی سطح پر اور ملکی سطح پہ کر رہے ہیں، اپنی قدرت سے اور اپنی تدبیروں کے ذریعے ان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو دین کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما دے، توحید کی طرف، نمازوں کی طرف، عبادات کی طرف، اخلاق حسنہ کی طرف۔ پروردگار عالم امت کے جو بھی پریشان حال لوگ ہیں، کسی بھی قسم کی ان کی پریشانی ہو، اپنی قدرت سے ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اللہم آمین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ وصلی اللہ وسلم على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈائلسس ہر عید کے موقع پر آپ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں۔ عیدگاہ کا یہ چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ڈائلسس کے مریضوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔